میں نے سنا تھا پٹھان تیل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے پٹھان نسل سے بہت خوف کھاتی تھی، لیکن جب میری شادی پٹھان لوگوں میں ہوئی تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ آج میری پہلی رات تھی اور شوہر نے آتے ہی میں ملیکا ہوں۔ ہم بہت غریب تھے اور ریلوے کے قریب کی آبادی میں رہتے تھے۔ یہاں پر زیادہ تر گھر پٹھانوں کے ہی تھے۔ ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے پورا دن گلی میں شور رہتا تھا۔ امی کہتی تھی کہ بہت ہی زیادہ شرارتی بچے ہوتے ہیں۔ میرے بابا کی ایک پٹھان کے ساتھ بہت دوستی تھی، وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ بڑے پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے لیکن جہیز ہی جمع نہیں ہو رہا تو شادی کیسے کریں گے، کیونکہ بیٹیاں تو جہیز کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ لوگ جہیز کے ساتھ بیٹیاں لے جاتے ہیں، بیٹی کے ساتھ جہیز نہیں لے جاتے۔ اس پٹھان نے کہا کہ یہ تمہارے ہاں ہی ہے جہیز کی مصیبت، ہمارے ہاں تو لڑکا سارا کچھ خود ہی بناتا ہے۔ میرے بابا یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ کچھ پٹھانوں کے قبیلے ہیں جس میں لڑکا جہیز بھی خود بناتا ہے، لڑکی کے لیے سونا بھی بناتا ہے، اور لڑکی گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس کے پیسے بھی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر لڑکی خوبصورت ہو تو اس کا باپ اگر کوئی اور شرط رکھنا چاہے تو وہ بھی لڑکے کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ میری بیٹی کی شکل و صورت تو بہت اچھی ہے، لیکن اب 25 سال کی ہو گئی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کی شادی کے بارے میں سوچو، شادی ہوتے ہوتے بھی 2-3 سال لگ جاتے ہیں، اگر 30 سال کی ہوگی تو لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ بابا کو اس کے دوست نے کہا کہ تم پٹھانوں میں شادی کیوں نہیں کرتے، لیکن بابا نے کہا کہ ہم لوگ تو پنجابی ہیں، پٹھانوں میں رشتہ کیسے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کوئی فرق نہیں پڑتا، پٹھان رشتہ لے لیتے ہیں۔ میں اپنے دوست سے بات کر لیتا ہوں، اس کا ایک جوان بیٹا ہے جو بہت ہی زیادہ نیک ہے، اس کے ساتھ تو اپنی بیٹی کی شادی کر لو، جہیز اور سونا بھی وہ خود بنا دیں گے، تمہارا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے بابا کو یہ بات بہت اچھی لگی، لیکن جب انہوں نے یہ بات امی سے کی تو امی نے کہا کہ ہماری بیٹی اس ماحول میں کیسے رہے گی۔ ابا نے کہا کہ آج کل سب کا ماحول ایک جیسا ہی ہو گیا ہے، ہر گھر میں فون ہے، کون سا وہ لوگ پہاڑ پر رہتے ہیں، اچھا بھلا گھر ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا بس پردہ کروائیں گے، تو یہ ہمارے ہاں بھی کرتی ہے اور پردہ کرنا اچھی بات ہے۔ امی ابو اس بات پر مطمئن ہو گئے کیونکہ اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور لڑکے کی تصویر دکھائی تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ لڑکے کی ماں بھی زندہ نہیں تھی، صرف اس کا باپ تھا۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ شادی 1 ماہ میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لسٹ بنا دیں، آپ کو جو بھی سامان چاہیے آپ اس میں لکھ دیں، ہم لڑکی کے لیے وہ ساری چیزیں لے لیں گے۔ ہم لوگ تو خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ میرے ابا نے لسٹ میں سب کچھ لکھ دیا، ان لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم 5 تولے سونا پہنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم لوگ تو خوش ہو گئے، ہمیں تو لگا تھا کہ یہ 1 تولہ بھی پہنائیں تو بڑی بات ہے۔ وہ تو 5 تولے سونا پہنا رہے تھے، اور انہوں نے کھانے پینے کے پیسے جس کو وہ ولیمہ کہہ رہے تھے میرے بابا کو 1.5 لاکھ روپے بھی دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کی شرط ہے، تو ہم نے کہا کہ بیٹی کو خوش رکھیں، اور ہماری اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ پر میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی کیونکہ ہم سب یہی سوچتے تھے کہ پٹھان ہر معاملے میں کچھ زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بہت زیادہ تنگ ماحول ہوتا ہے، وہ پردہ کرواتے ہیں، کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سوچتے تھے کہ پٹھان زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، اور عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی اتنا دور، اور میں صرف یہی سوچ رہی تھی
کہ میں نے اتنا دور نہیں جانا، لیکن امی نے سمجھایا۔ امی نے کہا کہ بیٹی چاہے ساتھ والے گھر میں چلی جائے، ماں باپ کے لیے تو پرائی ہو جاتی ہے، دوسرے محلے کی گلی میں بھی گھر ہو، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سسرال تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور مردوں کا کیا ہے، ان کی ایک ہی دکھتی رگ ہوتی ہے، پیار سے پیش آنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، 10 باتیں تو اس کی مان لینا، 5 وہ بھی تمہاری مان لے گا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ میرے لیے واقعی انہوں نے سارا سامان بھی لیا تھا، گھر بھی اچھا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اور میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا نام خلیل تھا۔ 1-2 ہفتے تو سکون سے گزر گئے، پر ایک دن میں نے خلیل کو ایک عجیب کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے صحن میں ایک چارپائی بچھائی ہوئی تھی۔ رات ہو چکی تھی، سارے کام میں نے ختم کر دیے تھے۔ وہ اس چارپائی پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا، یہ تو اس کی روٹین تھی، لیکن آج وہ چارپائی کے اوپر عجیب سا کوئی تیل لگانے لگا، جس کی اتنی تیز بو تھی کہ سیدھی میرے ناک میں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ وہ تو دور سے آئی ہے، نہ تجھے پتہ نہیں ہے، یہ رواج ہوتا ہے، سونے سے پہلے چارپائی کے پائے کے اوپر یہ ایک خاص قسم کے تیل کو لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا، مکھی وغیرہ نہ آئے۔ میں نے کہا لیکن اس کی اتنی زیادہ بدبو آ رہی ہے تو ہمارے ہی دماغ میں جائے گی۔ خلیل نے کہا تجھے ابھی بری لگے گی، اس کے بعد اس کی عادت ہو جائے گی، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کو لگانے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ مجھے لگا شاید واقعی ہی کوئی رواج ہے، خیر برداشت کر کے بیٹھ گئی۔ خلیل نے کہا میرے تھوڑے پاؤں دبا دو۔ میں اسی پائے کی طرف بیٹھی تھی جہاں اس نے تیل لگایا تھا، اور وہ بدبو اگر سیدھی میرے ناک میں جا رہی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگا ابا کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا ان کے بھی پاؤں دبا دو، پھر آ کر سو جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور میرا شوہر باہر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے سسر کے پاؤں دبائے، لیکن اس کے بعد مجھے اچانک سے سر درد ہوا، اور پھر مجھے یاد ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نے خلیل سے کہا کہ رات کو کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اپنا خیال کیا کرو۔ خلیل مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ تو وہ پشتو زبان میں ہی بات کرتا، لیکن میرے ساتھ اردو بولتا تھا، پر مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ باپ بیٹا آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں پریشان تو بہت تھی، لیکن مجھے ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ پہلے دن سے گھر میں میری شادی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے تو امی ابو کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا کریں، کہاں سے لائیں پیسے، ہم تو مصیبت میں پڑ گئے۔ یعنی وہ مصیبت مجھے ہی کہہ رہے تھے۔ واقعی بیٹیاں مصیبت بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے جہیز بنانے پڑتے ہیں، لیکن اگر یہ ایسا رواج تھا کہ لڑکا خود ہی بناتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ میرے لیے واقعی انہوں نے ساری چیزیں بنائی تھی، اور ساری چیزوں کی کوالٹی بھی اچھی تھی۔ امی کو فون کر کے بتاتی تھی کہ میں خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن پھر یہی ہوا کہ خلیل نے کہا سسر کے پاؤں دبا دو، اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اب تو میں 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا۔ خلیل مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہا تھا، لیکن گھر میں ایک دائی کو لے آیا۔ اس نے کہا کہ کہیں تمہارا پاؤں تو بھاری نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تم ادھر کے ماحول میں آ کر کچھ دن تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہاں کا پانی، مٹی، ہوا، یہاں کی خوراک، سب کچھ تو مختلف ہے۔ اب تھوڑا ٹائم لگے گا تمہارے جسم کو سیٹ ہونے میں، اس لیے پریشان نہیں ہونا بیٹی۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا
کہ شاید یہی وجہ ہے، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن خلیل میرے سسر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے تھے کیونکہ مجھے تو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ موسم بدلنے لگا تو خلیل نے چارپائی کو کمرے میں ہی رکھ دیا، جبکہ کمرے میں بیڈ بھی تھا، لیکن وہ اس چارپائی کے اوپر روز وہی تیل لگاتا تھا۔ اس گھر میں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ میں کسی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ تیل سارے ہی لگاتے ہیں یا کہیں خلیل یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہفتے میں 3 دفعہ میں بے ہوش ہو رہی تھی۔ ابھی تو میرا کھانا پینا بھی ٹھیک تھا۔ ان کے گھر میں تو ہمیشہ گوشت ہی بنتا تھا۔ ہمارے گھر میں اتنی دولت نہیں تھی، ہم لوگ دال کھا کر گزارا کرتے تھے۔ یہاں آ کر میری صحت اچھی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہاں کی عورتیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی جانور کو چڑیا گھر میں بند کر دیا ہے اور سارے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب سے لائے ہو، اس کو پھر یہاں کیسے رہتی ہے؟ ویسے اس حوالے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا۔ اگر مجھے بازار جانا ہوتا تو مجھے کسی عورت کے ساتھ بھیج دیتا تھا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ویسے بھی اس کے ہاتھ سے اپنی پرسنل چیزیں تو نہیں لے سکتی تھی۔ سسر بھی اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کھانا پینا اس گھر کا اچھا تھا۔ زندگی گزر رہی تھی، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے میں کافی پریشان تھی۔ اور پھر ایک دن کچھ ہوا، میرے دل میں ایک بہت بڑا شک بیٹھ گیا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو میرے چہرے پر عجیب غریب نشان تھے۔ میں نے خلیل سے کہا کہ یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رات کو تو میں ٹھیک تھی، پر کب بے ہوش ہو گئی، یہ کس وقت ہوا؟ تو خلیل مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا میری بات کا جواب دو۔ کہتا تھا تم بالکل بچی ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے کیا؟ وہ وہاں سے چلا گیا اور میں حیران رہ گئی کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا یہ سب کچھ کب ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت ہمارے گھر میں آئی، میرے سسر بھی نہیں تھے اور خلیل بھی باہر تھے۔ اس نے مجھے کہا چینی، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ چینی مانگنے آئی ہے۔ پھر میں نے اسے چینی ڈال کر دی تو اس نے چارپائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ تیل لگانے کی وجہ سے چارپائی کا سارا پایا بالکل ہی گندا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ تیل اس پر لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کون سا تیل؟ میں نے کہا کہ جو یہاں پر لگایا جاتا ہے وہی والا۔ اس نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو دھو دو نہیں تو چارپائی خراب ہو جائے گی۔ وہ کچی پکی اردو میں بول لیتی تھی۔ مجھے اس کی زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے اتنا ضرور سمجھ آ گیا کہ یہ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس پر تیل کیوں لگایا ہے، اور جس طرح یہ حیران ہوئی تھی اس کا مطلب کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر خلیل یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں سسر کے کمرے میں جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتی تھی؟ میرے سر میں درد ہوتا تھا کہ مجھ سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ رات میں بے ہوش ہو رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شادی ہوئی تھی، خلیل نے ابھی تک میکے نہیں بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بار بار نہیں بھیج سکتا۔ امی ابو تو چپ تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم لڑکی والے ہیں، زیادہ بات کریں گے تو تمہارے لیے مسئلہ ہوگا۔ میرا بہت دل کر رہا تھا یہاں سے جانے کا، پر کوئی جانے نہیں دے رہا تھا۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ 6 ماہ میں انسان ایک چکر تو لگا لیتا ہے۔ میں یہاں پر پریشان بہت تھی، لیکن پھر بھی خلیل نے کہا اتنی دور تمہارا گھر ہے، فی الحال میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے میں تمہیں لے جاؤں گا، پھر بے شک 2 مہینے تک رہنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس بات پر خوش ہو گئی کہ چلو دیر سے ہی صحیح، پر 2 مہینے لے جائیں گے۔ پر جانے سے پہلے مجھے یہ ضرور جاننا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ ایک دن خلیل سے کہا کہ دل گھبرا رہا ہے، تو اس نے کہا ساتھ والی خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ ان کے پاس گئی تو ان کی بہو پڑھی لکھی تھی، اس کے ساتھ بہت بات چیت بھی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیسی ہو؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہوں۔
اس نے کہا اچھی بات ہے، تمہارا شوہر اپنے باپ پر نہیں گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولی تمہارا سسر بہت ہی ظالم آدمی ہے، ساری زندگی اپنی بیوی کو مارتا رہا ہے، یہاں تک کہ مار کر اس کی جان لے لی۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے محلے میں آتی تھی۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میرا شوہر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا، جب سے آئی ہوں میرا بہت خیال کر رہا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ اولاد باپ پر جائے۔ تمہارے شوہر کے حوالے سے کوئی بھی بات ہم نے نہیں سنی ہے، اس معاملے میں وہ اچھا ہے، بس اپنے گھر میں خوش رہو۔ میں نے کہا کہ بور ہو جاتی ہوں۔ اس نے کہا جب بھی تمہارا دل کرے ادھر آ جایا کرو۔ اس نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں صرف انہی کو اردو آتی ہے، کیونکہ اسکول میں اردو سیکھ لیتے ہیں۔ میں نے میٹرک کیا ہے اس لیے آتی ہے۔ ایک رات خلیل نے پھر سے وہی تیل لگایا اور میں تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد خلیل نے کہا جا کر سسر کے پاؤں دبا دو۔ جب سسر کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹے تھے، پر ان کے پاؤں دبانے سے پہلے میرا سر چکرانے لگا تھا اور میں فوراً بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن میں بے ہوش صرف ان کے سامنے ہوئی تھی۔ دراصل میں نے اپنے ناک میں روئی ڈال لی تھی اور میں منہ سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے یہ پلان بنا لیا تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ جب ناک میں روئی ڈالی تو اس کے بعد بالکل بھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کہ میں بے ہوش اس تیل کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس کی اتنی زیادہ تیز بو تھی۔ خلیل نے کہا کہ تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی، لیکن ابھی تک مجھے اس کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ میں بے ہوش ہوئی تو میرے سسر نے خلیل کو آواز دی۔ میں سب کچھ سن رہی تھی اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ خلیل وہاں پر آیا اور میرے سسر نے کچھ کہا، شاید ان کا مطلب تھا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جاؤ۔ یعنی وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی تو مجھے اٹھانے کے لیے میرے شوہر نے آنا تھا، لیکن میں حیران رہ گئی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے اٹھایا تو اپنے کمرے میں نہیں لے گیا، بلکہ مجھے میرے سسر کے بستر پر لٹا دیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن کمرے میں صرف میں اور سسر تھے۔ مجھے تھوڑی ہلچل کی آواز آئی، شاید وہ باتھ روم میں گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ خلیل تو بغیر سکون سے بیٹھ کر اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مجھے اپنے باپ کے ساتھ کمرے میں بند کر کے اس کا کیا مطلب تھا؟ میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے شور کرنا شروع کر دیا اور ساتھ والی اس ماں کے گھر چلی گئی جو مجھے چیک کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں نے ان کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بہو کو میری زبان سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ وہیں سے فون کر کے اپنے بابا کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ جلدی آ جائیں گے، پر ان کو آتے آتے صبح ہو گئی۔ میرے بابا پولیس میں کمپلین کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ادھر پولیس کمپلین نہیں چلتی، یہاں جرگہ ہوتا ہے، شام تک جرگہ بیٹھ جائے گا۔ مجھے وہاں یہ جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میرے بابا گئے تھے اور انہوں نے جرگے میں جا کر سب کچھ بتا دیا۔ ہم لوگ بری طرح پریشان تھے۔ میرے شوہر نے شاید میرے ساتھ اسی لیے کیا تھا کیونکہ میں اس کی ذات کی نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ تو ویسے ہی باہر والی ہے، اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ دونوں باپ بیٹا مل کر میرے ساتھ غلط کاری کر رہے تھے۔ جو تیل وہ چارپائی پر لگایا کرتا تھا، اسی طرح کا وہاں کوئی رواج نہیں تھا، بس وہ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ تو پیارے سے دوستو، ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان میں ہی شادی کریں، اور والدین کو شادی کرنے سے پہلے ہمیشہ چاہیے کہ وہ بیٹی کے سسرال کی اچھی طرح چھان بین کر لیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اور ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنی اولاد جیسی لڑکیوں کو عزت دیں۔ کیا آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں؟ تو پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔